السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے، اس کو ہم کس طرح سے پہچانیں؟ جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو بندے میں ظاہر ہو جاتی ہیں جس سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ اور یہ سوال کہ اللہ کب راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، جب ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس سوال کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے جب چاہیں باتیں کر لیا کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار عالم، تیرے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ یعنی کہ جب تو سارے لوگوں سے راضی ہوتا ہے، لوگوں سے راضی ہوتا ہے، تو دنیا میں کیا کام کرتا ہے؟ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ سارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی موسیٰ، جب میں کسی قوم سے راضی ہوتا ہوں تو میں 3 کام کرتا ہوں۔ پہلا کام یہ کہ بارش کو ٹائم پر برساتا ہوں، یعنی کہ جب کھیت کو، اناج کو ہمیں ضرورت ہوتی ہے بارش کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم پھر بارش کے ذریعے سے ان کو سیراب کر دیتے ہیں۔ دوسرا کام، دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جب میں کسی قوم سے راضی ہوتا ہوں تو جب ان کی کھیتیاں کھڑی ہوتی ہیں، یعنی کہ جب ان کی کھیتیاں تیار ہو کر کھڑی ہوتی ہیں اور انہیں پانی کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پانی برس کے ان کی کھیتیاں تہس نہس نہ ہو جائیں، تو اس وقت میں ان کی کھیتیوں کو بچانے کے لیے، میں تمام جن چیزوں کو انہوں نے بویا ہے ان کی فصل کو بچانے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنی بارش کو روک لیتا ہوں۔ یعنی کہ پہلی نشانی، ٹائم پہ بارش دیتا ہوں، جب ضرورت ہو جب برساتا ہوں۔ دوسری نشانی، جب ان کی کھیتیاں کھڑی ہوتی ہیں تو بارش کو روک لیتا ہوں۔ تیسری نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جب میں کسی قوم سے راضی ہوتا ہوں تو ان میں جو ان کا رہنما اور ان کا بادشاہ جو مسلط کرتا ہوں، وہ بہت ہی نیک انسان کو ان کا بادشاہ بناتا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہی 3 باتوں کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، جب میں کسی قوم سے ناراض ہوتا ہوں تو بارش کو ٹائم بے ٹائم برساتا ہوں۔ دوسری نشانی، جب کھیتیاں کھڑی ہوتی ہیں تو بارش کو نازل کر کے ان کی کھیتیوں کو تہس نہس کرتا ہوں۔ تیسری نشانی، جب میں لوگوں سے ناراض ہوتا ہوں تو ان میں بڑے فاسق اور گناہگار انسان کو، ظالم انسان کو ان کا حکمراں اور ان کا رہبر، ان کا آقا میں بنا دیتا ہوں۔ تو اس وقت کی جو ہم دور حاضرہ میں جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھے۔ کوئی انسان پیسے کی لالچ میں، کوئی انسان حرص و لالچ میں، کوئی انسان دنیا کی تمامیں، کوئی انسان شیطان کو فالو کرتے کرتے ہم اللہ کو بھول چکے ہیں اور اللہ کو ناراض کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو خاص فضل و کرم اور رحمت ہونی چاہیے وہ آج ہم پر نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اور جب کسی بندے سے خاص طور سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو اس کو کچھ ایسی توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ پھر گناہ سے بچنے لگتا ہے اور اس انسان کا دل پھر اللہ کی یاد میں مصروف رہنے لگتا ہے۔ کیونکہ جو قلب المؤمنی عرش اللہ، یعنی کہ مومن کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا گھر بن جاتا ہے مومن کا جو دل ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کوئی بندہ اللہ کا جب محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو اپنا عرش بنا لیتا ہے اور وہ بندہ پھر دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا سے الگ رہتا ہے، یعنی کہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا والوں سے الگ رہتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے اللہ کو راضی کریں، اللہ سے رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے لوگوں، اے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، کہ تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تم نے اپنے رب کو کیوں چھوڑ دیا؟ تم اپنے رب سے کیوں الگ ہو گئے؟ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی عزت دار بن کے رہیں، آخرت میں بھی باعزت رہیں، تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں کامیابی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔